8ویں پارے کا دوسرا حصہ سورہ اعراف کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں 5 باتیں خصوصیت کے ساتھ مذکور ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد 4 ندائیں جو بنی آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوئیں ان کا ذکر ملتا ہے، اور پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان ہوئے ہیں، اور آخر پر 5 قوموں کے قصے ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جن نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر سب سے بڑی نعمت قرآن مجید برہان رشید کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ انعام کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری، تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت پر قرآن کا حق یہ بھی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور اس کے احکام کی نافرمانی سے بچا جائے۔ افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کا قرآن پاک پر عمل کا حال انتہائی ناگفتہ بھی ہے۔ آج روزانہ اس کی تلاوت کرنے کی بجائے گھروں میں اس کو جزدان و غلاف کی زینت بنا کر یا پھر دکانوں میں کاروبار میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے اس کو سینے سے لگا کر حرز جاں بنائے رکھا، اس کے قوانین و اصول اور احکامات پر سختی سے کاربند رہے، تب تک پوری دنیا میں ان کی شوکت کا ڈنکا بجا ہے، اور جیسے ہی انہوں نے قرآن پاک کو پس پشت ڈالا تو ساری دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن پاک کے احکام پر عمل نہ کرنے کا نقصان دنیاوی تو اپنی جگہ، اخروی طور پر بھی اس کا نقصان بہت شدید ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہے۔ فرمایا جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا، یعنی اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوا، تو یہ اسے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اس کو اپنے پیچھے ڈال دیا، یعنی اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تو یہ اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اپنی 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر انسانوں کی تخلیق، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا مسجود ملائکہ ہونا، اور اس کے بعد تمکین فی الارض۔ اس ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 to 27 کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعہ میں ذکر فرمایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، اس کے اپنی طرف سے علم و حکمت عطا کرنے کی بنیاد پر۔ تمام فرشتوں نے بیک وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حکم کے باوجود تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے اپنی سرکشی کا جواز عقلی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، جبکہ میرا جوہر تخلیق آگ ہے، اور آگ لطیف ہونے کی بنیاد پر مٹی سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تکبر کی وجہ سے اسے ذلیل کر کے، رسوا کر کے مقام عزت سے نکال دیا، اور ساتھ میں اس کو مہلت بھی دی۔ اس پر اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا، اور بنی آدم کو دائیں بائیں آگے پیچھے حتیٰ کہ ہر جانب سے گمراہ کروں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پیروکار جہنم میں جائیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں داخل کیا اور مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ اس پر شیطان نے ان پر وسوسہ ڈالا اور ایک مخلص اور خیر خواہ کا روپ اختیار کر کے کہا کہ آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے محض اس لیے روکا گیا ہے تاکہ اس کے قریب جانے سے آپ فرشتہ بن جائیں گے اور آپ کو ابدی زندگی مل جائے گی۔ اور اپنے خیر خواہ اور مخلص ہونے پر اس نے جھوٹی قسموں سے یقین دلایا، پھر ان سے اتحادی خطا ہوئی، اور
اس درخت کو چکھنے کی وجہ سے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں اور درختوں کے پتوں سے پھر یہ اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ قرآن نے یہاں یہ بھی بیان کیا کہ شیطان کا یہاں مقصد جو ہے ان کو بے حجاب کرنا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اجتہادی خطا کا احساس ہوا تو اس پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کی، اور آپ کی توبہ کے الفاظ کلمات آیت نمبر 23 میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت سے زمین پر اتار دیا اور فرمایا کہ ایک مقررہ مدت تک تمہیں یہاں رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد لباس بیان فرمایا کہ بنی آدم پر لباس اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی ستر پوشی ہو اور سامان زینت ہو، اور سب سے بہتر لباس تو تقویٰ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو متنبہ کیا کہ شیطان کے مکر و فریب میں نہ آئے، کہ اس کو یہ ملکہ دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں ہر جہت سے دیکھ سکتا ہے۔